बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही है। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी ने काम कर दिखाया है। मुस्लिम ममालिक को ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग का ईंधन बनने से बचा लिया है। पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में अमरीका और इसराइल एक पेज पर नहीं रहे। अमरीका जंग से निकलने के लिए तैयार है, जबकि इसराइल का जंग जारी रखने पर इसरार है। नेतन्याहू तनहा रह गए हैं। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कई पैगाम छुपे हुए हैं। सदर ट्रंप ने कहा है अमेरिका का मकसद ईरान में हुकूमत तब्दील करना नहीं था। अमेरिकी अफवाज अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान से निकल जाएंगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान मुज़ाकरात की मेज पर आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर वो मुज़ाकरात के लिए नहीं भी आते तब भी अमेरिका ईरान से निकल जाएगा। ताहम इस इनखला से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़े समझौते या डील का कवी इम्कान है। सफारती हल्के सदर ट्रंप के इस बयान को जंग के खात्मे के लिए मुस्बत करार दे रहे हैं। अब सब नजरें सदर ट्रंप की कौम से खिताब पर हैं, जिसे मौजूदा हालात में गैर मामूली करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप चंद घंटे बाद कौम से खिताब में पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों के एतराफ के साथ साथ मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से पेश किए गए 5 नुकात की तौसीक भी की जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई भी ऐलान पाकिस्तान की सफारतकारी फतह और खित्ते में इसके किरदार का एतराफ होगा। मौजूदा सूरत हाल में सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ताज़ा बयान भी इंतहाई अहम है, जिसमें उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तारीफ करते हुए उन्हें अपने पेशरों से बहुत कम बुनियाद परस्त और कई ज्यादा ज़हीन करार दिया है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी सदर ने उनसे जंग बंदी की दरख्वास्त की है, लेकिन किसी भी किस्म की जंग बंदी आबनाए हुर्मुज के खुलने से मशरूत है। सदर ट्रंप ने अपने बयान के आखिर में ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज खोलने की हमारी बात ना मानी तो आपको पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। सफारती हल्के सदर ट्रंप के इस बयान को अहम करार दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज के हवाले से धमकी के बावजूद सदर मसूद पज़ेश्कियान की तारीफ से वाज़ेह होता है कि आने वाले दिनों में जंग बंदी पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से जंग बंदी की दरख्वास्त के सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि तेहरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त और इलाकाई ममालिक के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि इन राब्तों का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि उन्हें अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज खोलने के हवाले से सदर ट्रंप की धमकी का जवाब भी आ गया है। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। ईरानी पार्लियामेंट से पास होने वाले नए कानून की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज नए ईरानी कवानीन की पासदारी करने वालों के लिए खुलेगी। नेतन्याहू के इसरार पर शुरू की गई जंग को अमेरिका के लिए 3 महाजों पर नाकामी करार दिया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि इस जंग में मशरिक़ वुस्ता दुनिया के लिए अमेरिका के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बुत पाश पाश हुआ है। अमेरिका जो बड़े तमतराक के साथ ईरान पर हमलावर होने के लिए आया था, ईरानी मज़ाहमत ने उसके सुपर पावर होने का घमंड भी खाक में मिलाया है। अमेरिका की तीसरी नाकामी जंग में उसके इत्तेहादियों का साथ ना देना है, जिससे नेटो का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। यूं लगता है कि ग्रीनलैंड से शुरू होने वाला तनाज़ा ईरान जंग पर मंतकी अंजाम को पहुंच सकता है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने इसका इशारा भी दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका को इस इत्तेहाद से निकालने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी नेटो से मुतासिर नहीं हुए, क्योंकि वो हमेशा से जानते हैं कि नेटो एक कागजी शेर है। प्यूटन भी ये जानते हैं। ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ को ईरान और आबनाए हुर्मुज से मुतल्लिक हालिया कशीदगी से जोड़ते हुए कहा कि इन मामलात में इत्तेहादी ममालिक की जानिब से मतलूबा हिमायत नहीं मिली। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप कौम से खिताब में नेटो इत्तेहाद से निकलने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने सदर ट्रंप की नेटो इत्तेहाद से निकलने की धमकी को मुस्तरद किया है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग हमारी जंग नहीं, किसी सूरत बरतानिया जंग में शामिल नहीं होगा। सदर ट्रंप की जानिब से नेटो इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर करने से मुतालिक सवाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो, हमने अपने मुल्क के मफाद में फैसला करना है। ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे, इसलिए हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। हम आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए वज़ीर ख़ारजा बेटी कोपर सियासी और सफारती इक़दाम के लिए काम करेगी। इसके लिए वो बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। माहिरीन कहते हैं बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान से वाज़ेह होता है कि मुस्तकबिल में यूरोप और अमेरिका का एक साथ चलना मुश्किल है। इसके असरात आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग पर भी हो सकते हैं। बाज़ सफारती और अस्करी हलकों का ख्याल है कि सदर ट्रंप कौम से खिताब में यूक्रेन जंग से मुकम्मल तौर पर निकलने या यूक्रेन की अस्करी और माली इमदाद में बड़ी कमी का ऐलान कर सकते हैं।
ایسا ہوا تو یہ برطانیہ، فرانس سمیت یورپی ممالک کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ ایران جنگ کے خاتمے پر متضاد خبروں کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ برنٹ خام تیل 118 سے کم ہو کر $106 فی بیرل کی سطح پر آیا۔ WTI خام تیل کی قیمت $103 فی بیرل پر مستحکم ہے۔ اس کے علاوہ UAE مربن خام تیل 3% اضافے سے $121 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ ڈاؤ انڈیکس میں 2.5%، S&P میں 2.91 اور نیسڈیک میں 3.83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی گئی ہے، جہاں ایک طرف سفارتکاری، مذاکرات اور جنگ کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں عسکری محاذ بھی گرم ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 نرسز شہید ہو گئیں۔ DG نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ نرسز کو دوران ڈیوٹی نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاسداران انقلاب نے بھی اسرائیل کے مختلف شہروں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایلات، تل ابیب اور بنی براق سمیت مختلف مقامات پر 100 سے زائد میزائلوں، حملہ آور ڈرونز اور 200 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے قطر اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں قتل کے الادیری بیس پر ایک امریکی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے اور بحرین میں امریکی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، 33 دن ہو گئے ہیں ایران جنگ کو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ کی انٹینسٹی بڑھنے جا رہی ہے؟ کیونکہ ایران نے خطے میں جو امریکی کمپنیز ہیں جیسے ایپل، گوگل وغیرہ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اب جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد ہم خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جنگ جہاں سے شروع ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے اگر اس کا اختتام ہوگا، یا جس نے جنگ شروع کی ہے اگر وہی اس کو اختتام تک لے جائے گا تو پھر تو کچھ چانسز نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ایران کی اسٹریٹجی دیکھیں تو ایران تو اس کو ایک لمبی جنگ کر کے امریکہ اور اسرائیل کو تھکانا چاہ رہا ہے، تاکہ اتنے ایگزاسٹ ہو جائیں اور ان کے داخلی اور انٹرنیشنل پریشرز اتنے ان پہ بڑھ جائیں کہ وہ اس جنگ سے فرار اختیار کریں اور شکست تسلیم کریں۔ کیونکہ ایران نے پچھلے جون 12 روزہ جنگ سے لے کے ابھی تک جو اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی اور جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگی حکمت عملی ہے یا ڈاکٹرائن ہے، اس کے اندر تو میزائل اور ڈرونز ہی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنا جو ہے وہ اس جنگ کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈرونز بھی ان کے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں اور میزائل بھی ابھی ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ایک نیا سرپرائز دے رہے ہیں۔ تو اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایران کی طرف سے تو ایک لمبی جنگ کی تیاری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جنگیں بالآخر تمام تو مذاکرات پہ ہی ہوتی ہیں، ٹیبل پہ آ کے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایران ماضی میں کئی تجربات سے، تلخ تجربات سے گزرا ہے، ڈائلاگس کے عنوان سے، مذاکرات کے عنوان سے۔ اب دیکھیں کہ عالمی ایٹمی معاہدہ ہوا، کئی سالوں کی محنت کے بعد اس کے اندر 5+1 کنٹریز تھے، 3 تو 5 کے 5 تو بالکل وہ تھے، ویٹو پاور رکھنے والے ممالک تھے، یورپی ٹرائیکا اس کے اندر شامل تھا، لیکن اس کو بھی ٹرمپ نے آ کے جو ہے وہ گھر سے غلط کی طرح مٹا دیا اور ایک انٹرنیشنل معاہدے کو، بلکہ ایک عالمی سفارتکاری کے ایک کامیاب تجربے کو اس نے جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا۔ تو اب بھی ایران کے عوام اور ایران کے حکام کے بیانات سے، رویوں سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائلاگس کا سلسلہ ہے اس پہ کچھ زیادہ اعتماد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب ڈائلاگس نہیں ہوں گے تو پھر جنگ ہی چلے گی۔ البتہ یہ بھی ہے کہ دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے، ایران نے کیونکہ یہاں پہ ایران کی یونیورسٹیز پہ، ریسرچ انسٹیٹیوٹس پہ اور حتیٰ کینسر کے ہاسپٹل پہ جو اصفہان میں حملہ ہوا ہے، تو اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ ہم اسی طرح کے جو آپ کے انسٹیٹیوٹ ہوں گے، جو امریکہ پرو امریکہ یا جن میں امریکہ کی جو ہے انویسٹمنٹ ہوگی، یا جہاں کہیں بھی اس طرح کے کسی ادارے میں امریکہ کا مفاد وابستہ ہوگا، اس کے انٹرسٹ ہوں گے، تو وہاں پہ ہم حملہ کریں گے۔ تو اب گزشتہ روز سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، انہوں نے لسٹیں جاری کر دی ہیں۔ جس طرح آپ نے مختلف کمپنیز کی بات کی ہے، یہ 10 سے 12 بڑی کمپنیز ہیں جو انٹرنیشنل آئی ٹی سے متعلق بالخصوص جو ہیں، تو ان کو یہ اب ٹارگٹ کریں گے، اور یقیناً اس کے بعد جو وہاں سے ریسپانس آئے گا تو اس کی روشنی میں پھر اگلی بات کی جائے گی۔ البتہ دوسری طرف مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، پاکستان اور چائنا نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے، اور گزشتہ روز کی جو پاکستان کے فارن منسٹر کی اور چائنا کے فارن منسٹر کی ملاقات ہے اور 5 پوائنٹ انیشیٹو جو سامنے آیا ہے،
मैं समझता हूँ उसको भी सामने रख के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की सूरत हाल में अभी एतमाद की कमी है, वहाँ भी एतमाद जब तक उसमें इजाफा नहीं होगा और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे मुज़ाकरात के उन्वान से, तो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी पेशरफ्त या जिसको आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं वो सामने होता नजर आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर राशिद नकवी साहब, आप ईरान में हैं, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। एक तरफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी जंग बंदी की तरफ इशारा दिया है, तब उनका कहना है कि जंग बंदी के लिए दोबारा जारियत ना करने की कोई ज़मानत तो दे। ये बताइएगा, ईरान किससे ज़मानत चाहता है? क्या अमेरिका की दी गई ज़मानत पर ईरान एतमाद करेगा, या ईरान की ये डिमांड खित्ते के ममालिक से है, जैसे चाइना या रशिया? नहीं, जो भी इस वक्त देखें ना, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी, ईरान के प्रेसिडेंट भी, दीगर हुक्काम भी ये बार बार अपने मीडिया पे भी और मुख्तलिफ सराय से ये कह रहे हैं कि हमारे जो हमदर्द ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की मेज पे बैठें। तो उनके जवाब में इस तरह के बयानात आते हैं जो आपने जैसे पेज़ेश्कियान की बात की है। तो ईरान का मौक़िफ़ ये तो नहीं है कि वो हरगिज़ मुज़ाकरात की मेज पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कहते हैं कि जो माजी का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है मुज़ाकरात का अमेरिका के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए आइंदा की प्लानिंग की जाए, ना कि उसी गलती को दोहराया जाए। क्योंकि पहले भी तो ऐसे ही हुआ ना, 2 दफा मुज़ाकरात हुए, दोनों दफा अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। तो अब ईरान की ये ख्वाहिश है कि ऐसा दरमियान में गारंटर हो, ऐसी ज़मानतें हों कि जो ईरान के मफादात की भी हिफाजत करे, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करे, और आइंदा की जो इस वक्त आलमी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी सूरत हाल है, उसके बेहतर करने में भी वो मुआहिदा कोई बेसिक जो है वो की रोल प्ले कर सके। अगर तो सिर्फ मेज पे बैठ के बातें करना है और एक मुआहिदा तैयार करके उठ जाना है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं करना है, तो फिर मेरे ख्याल में ईरान उस पर कुछ ज्यादा तैयार नहीं नजर आ रहा। पेज़ेश्कियान भी यही कह रहे हैं कि अब हम जंगबंदी नहीं चाहते, हम एक मुस्तकिल एक ऐसा पीस, एक ऐसा कि जिसके अंदर दोबारा ना हो कि जब अमेरिका और इसराइल अभी सांस ले लें, दोबारा अपने आप को तैयार करें और फिर हमलावर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी, तेहरान से सीनियर तजज़ियाकार हमसे बात कर रहे थे। ईरान खित्ते में गारंटी मांग रहा है इस जंग बंदी के किसी भी किस्म के मुआहदे में दाखिल होने के लिए। इस पर बात करते हैं। सरदार मसूद खान साहब हैं, साबिक सफारतकार हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं। सरदार मसूद साहब, सदर ट्रम्प ने एक तरफ अपने ट्रुथ सोशल पैगाम में ईरानी सदर की एक तरफ तारीफ भी की है, मगर साथ साथ उन्होंने जंग बंदी के लिए अपना हरमुज़ खोलने की जो शर्त रखी थी उसको भी ज़रा थोड़ा सा दोहराया है। इसके अलावा जंग से जल्द निकलने के भी बयानात दे रहे हैं। सदर ट्रंप के बयानात में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। सफारती ज़ुबान में इसका क्या मतलब लिया जाए? आज दो डेवलपमेंट्स हुई है जो मैं समझता हूँ पॉइंट है। एक तो सदर ट्रंप ने ये कहा है, जैसे जिसका आपने हवाला किया है, कि जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है, खत्म हो सकती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि सदर पेज़ेश्कियान के साथ रबते में, अगरचे इसकी जो है, इससे पहले वो ये कह रहे थे कि बाकर गालिबाफ जो स्पीकर है उसके साथ यानी अमरीकी के साथ इसकी जो तेहरान से तस्दीक नहीं हो सकती अभी तक, लेकिन ये कम अज़ कम उनका दावा है। और दूसरी जो पेशरफ्त है, यही जो सदर ट्रंप ने बयान दिया, उनका है कि उनसे ये पूछा गया, पूछा गया कि अगर आप जंग देते हैं तो क्या इसराइल भी आपके साथ शामिल होगा? तो उन्होंने ऑप्टिमिज्म का इस्तेमाल किया है कि इसी जंग उनके साथ शामिल होगा और इसराइल उनकी बात सुनेगी। ये दो बयानात हैं। आपने पूछा है कि इनकी सफारती में क्या अहमियत है, इससे क्या हम इन इशारों से या इन सिग्नल से हम क्या नतीजा हासिल करें। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है अमेरिका में जंग की एक तब्दील हो चुकी है। एक चीज़ जो उन्होंने हद फासिल मुकर्रर की थी, जो कम अज़ कम अमरीकी शहरी है या अमरीका की दो बड़ी जमातें हैं, उनकी ख्वाहिश है इस मरतबा अमरीका की जंग में जाए जहाँ अमरीकी जाने ज़ाहिर हों। और अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन होता है जिसकी तैयारी की जा रही है 82nd एयरबोर्न डिवीजन के यहाँ से जो है एक्सपीडिशनरी मरीन फोर्स की वजह, तो वो भी समझते हैं कि ये खतरा अगर टल जाए तो बेहतर है, क्योंकि वैसे भी बहुत जो है उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। और उसमें फिर जो है उनकी जाने अगर ज़ाया हों, वो भी इसराइल की खातिर हों, तो इस तरीके से जो है उनकी जो कॉस्ट मिलिट्री कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा जो अमेरिका जो है अगरचे बहुत बुरे एतमाद है, लेकिन जो आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव आया है या बहरान आया है,
اس سے بھی وہاں مطلب اس کے اوپر جو ہے سو وچار ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جنگ سے جان چھڑائی جائے، اور اس میں کچھ اس طریقے سے وہ جنگ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ وہ الزام ایران کے اوپر دھر دیں یا یہ کہہ دیں کہ ان کو برتری حاصل ہوئی اور اس کے بعد ایران کو شکست دی۔ یہ ویسے موجودہ حالات میں کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کی کم از کم کوشش۔ ٹھیک ہے، اچھا سردار صاحب، ایران اب تک براہ راست مذاکرات سے انکاری ہے، مگر ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں ضمانت چاہیے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی حملہ نہ ہو۔ ایک تو یہ بتائیے کہ ایران کو یہ ضمانت کون دے سکتا ہے، اور یہ جو برف پگھل رہی ہے اس میں پاکستان کی سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے؟ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صدر پزشکیان نے جو بیان دیا ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے صدر ٹرمپ تو اور ان کے جو ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ان کی کابینہ کے ارکان کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن جو میرا خیال ہے کہ ایرانی رہنما کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ براہ راست مذاکرات کا اخراج ان کے وزیر خارجہ عباس راکچی نے کیا ہے، وہ اسٹیو وٹکاف کے ساتھ جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہے وہ کچھ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہیں۔ مذاکرات جو بھی ہوئے ہیں اب تک وہ بالواسطہ ہوئے ہیں، پاکستان کے وسیلے سے ہوئے ہیں، پاکستان نے بہترین رفتاری کی ہے، اور پاکستان نے جو علاقے کے اہم ملک تھے یا سفارتکاری میں متحرک ملک تھے، مصر ہوا، ترکی ہوا یا سعودی عرب، جس کی خواہش ہے کہ ثالثی ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، ملا کے یہاں ایک ریجنل کنسنسس پیدا کیا۔ اس میں اضافہ یہ کیا کہ ہمارے نائب وزیر اعظم چین چلے گئے، وہاں وزیر خارجہ چین کو سے ملاقات ہوئی، ان کا جو اعلامیہ 5 نکاتی اعلامیہ جاری ہوا ہے اس نے ایک قسم کا روڈ میپ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر عمل درآمد کریں تو سیز فائر ہو جائے گی، جو ڈائلاگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سویلینس یا سویلین انفراسٹرکچر کو یہ عہد کریں کہ ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، اور آبنائے ہرمز کو کسی طریقے سے کھولا جائے، اور پھر یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ سب معاملات جو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہیں، اس میں respecting sovereignty, territorial integrity اور national independence of all countries۔ تو یہ سارے کے سارے اب جو ہے پاکستان کے رول کی میں بات کرتا ہوں، تو پاکستان کا رول جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ پاکستان اپنے صفاقی تاریخ میں اعلیٰ ترین مقام پہ کھڑا ہے، کیونکہ اسے تہران کا اعتماد بھی حاصل ہے، واشنگٹن کا بھی ہے، اس کے علاوہ چین بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، روس کے ساتھ بھی اس کے مراسم بڑھ رہے ہیں، خلیجی ریاستیں اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے پس پردہ میں سمجھتا ہوں قطر اور عمان جو روایتی طور پر ثالث رہے ہیں، ثالث کا کردار اس سطح میں کرتے رہے ہیں، ان کی بھی پاکستان کو حمایت حاصل ہے، اور ملیشیا اور انڈونیشیا نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور پاکستان کی دیکھا دیکھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو اور ڈیولپمنٹس ہوئی اور پاکستان میں اس سلسلے میں پہل ایک یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ انٹونیو کوسٹا جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ بھی سفارتکاری کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی یورپین یونین جو ہے وہ اس سلسلے میں اشراکت داری کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے ساتھ مل کے یہ الگ انیشیٹو لے رہے ہیں۔ اور آج جو ہے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جو قوم سے خطاب کیا، اس میں کہا کہ ان کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ایک اسی قسم کی جو ہے 14 یا کتنے ممالک کی جو ہے کانفرنس بلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کانفرنس ورچوئل ہو اور اس میں سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ تو اس وقت یہاں ایک طرف جنگ شدت اختیار کر رہی ہے اور اس کی جنگ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کی جو ہے پیمانہ بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ متوازی سفارتکاری کی کوششیں ہو رہی ہیں جس میں سب سے نمایاں اور مرکزی کردار پاکستان کا۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ جو آبنائے ہرمز ہے اب اس جنگ کا مرکزی مسئلہ بن چکا، کیونکہ ایران نے اسے بڑی خوبصورتی سے بطور اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا۔ آپ کو یہ معاملہ حل کیے بغیر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑے پہلے فرانس کے بھی ڈپٹی ڈیفنس منسٹر تھے، ان کی بھی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی، ابھی آپ نے برطانوی وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا، اٹلی بھی بڑا پازیٹیو چل رہا ہے آبنائے ہرمز میں ایران سے متعلق ریلیشن کو لے کے، فرانس کا بھی یہ معاملہ ہے، اسپین کا بھی یہ معاملہ ہے، تو یہ اپنے معاملہ سیدھے کر لیں گے؟
جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ آبدہ ہرموز اگر آپ ایران کا موقف دیکھیں تو ان کا کہ سوائے جو ٹکا اور اسرائیل کی خرید ہوئی اور ان کی تعداد کم ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے مغربی ممالک جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں وہ امریکہ کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا ان کو چھوڑ کے تو یہ گزردار کھلی ہے اور اس میں جو ہے آبدہ ہرموز کھلی ہے، اور یہ واقعی درست بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اس کی حکمرانی گورننس وہ ایکسکلوسیولی اس نے جان میں لے لی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ چوک ہوتا ہوا ہے، ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرا آپ کے دوسرے سوال کے ساتھ جوڑا ہے، وہ یہ تھا کہ یہ اس آبدہ ہرموز کے اوپر صرف ایران کا اجارہ نہیں ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک عمان ہے اور دوسرے جو UAE ہے، اور عمان کا ایک علاقہ مسندم جو کہلاتا ہے وہ بالکل اس کے یہاں ایران کی ٹیریٹری کے بالکل سامنے ہے، ایگزیکٹلی اور اس کے علاوہ کل جو ہے 8 لٹرل اسٹیٹس ہیں جو خلیج فارس میں بشمول ایران میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو لا آف دا سی ہے، کمیشن آف لا آف دا سی، اس کی بھی جو ہے نا اس کی جو اسٹرکچر موجود ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ اپنا ہرموز کے اوپر یا خاک جزیرے کے اوپر یا ابو موسیٰ کے اوپر یا کشم کے اوپر، یہ جو سارے کے سارے جو ظاہر ہیں، اس کے بعد کوئی زمینی آپریشن کریں گے، امریکہ کو یہ پیغام دیا ہے، تو وہ باب المندب کو ایکٹیویٹ کریں۔ باب المندب میں یمنی حوثیز موجود ہیں، اور اس طریقے سے دو چوک پوسٹ جو ہیں وہ عالمی پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ ٹھیک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں مشاورت اور مذاکرات کی ضرورت ہوگی، یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ یکا یک جو ہے امریکہ یہاں سے چلا جائے، کوئی نہ کوئی اسٹرکچرڈ میکینزم بنانا پڑے گا جس میں یہ کہ یہاں سے ایران جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا کس طریقے سے اس گزرگاہ کو یہ سارے کے سارے مل کر استعمال کریں، یا جو ٹھیک آمنے سامنے 28 فروری سے پہلے بھی تو سارے اس گزرگاہ کو بڑے آرام سے استعمال کرتے تھے نا، یہ تو امریکہ اور اسرائیلی حملے کے بعد ہی ہوا، اس سے پہلے تو یہاں پر کسی قسم کا کنٹرول بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بحران نہ پیدا ہوتا اگر امریکہ اور اسرائیل نہ کرتے۔ ٹھیک، اچھا اور سردار صاحب ایک اور کویشچن، ٹرمپ صاحب نیٹو ممالک سے بہت ناراض ہیں، آپ کو لگتا ہے صدر ٹرمپ جو پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے ایک خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی نیٹو سے نکلنے کا کوئی اعلان کر سکتے ہیں، کم از کم یوکرین جنگ میں مدد سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ نیٹو کا؟ کئی قسم کی کیا سرائی ہو رہی ہے، پورے کے پورے مغربی ذرائع ابلاغ جو ہے تو بہت سے دیکھتے ہیں سگنلز کیا ہیں، کس قسم کی ہے، اور دیکھیں کہ وہ کیا اعلانات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو کشیدگی بڑھ گئی ہے، نیٹو جو ہے اور جو اور کیئر اسٹارٹ کی جو تقریر ہے میں اس کو دوبارہ حوالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے، یعنی وہ امریکہ اور یورپ کے درمیان نہیں چننا چاہتے، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں یورپ سے قریب کر ہوئے، وہ ہے معیشت، اور اس کے بعد جو ہے ڈیفینس، اور تیسرے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمیشنز ہے، مطلب یہ کلائمیٹ چینج سے متعلق جس کے اوپر جو ہے امریکہ مترس ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں تو لگتا ہے کہ اس وقت کشیدگی تو بڑھی ہوئی ہے، اگر ان کے صلاحکار مطلب دانشمندی کی طرف لے جاتے ہیں صدر ٹرمپ کو، تو وہ یکلخت نیٹو سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ کمزوری کا سگنل ہوگا۔ یہ ایسے ہے کہ ایک خاندان کا یا ایک آرگنائزیشن کا سربراہ خود استعفیٰ دے، کیونکہ امریکہ جو ہے نیٹو کا اہم ترین رکن ہے، یہ انہوں نے بغیر مشاورت کی جنگ کی، اس وجہ سے جو ہے یہ سارے کے سارے ممالک شامل نہیں ہوئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لیجیٹمیٹ وار بھی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے کہا تھا نا، جواز بنایا تھا کہ ایمیننٹ تھریٹ تھی ایران کی طرف سے، تو ان کا اتفاق رائے یہ ہے کہ یہ ایمیننٹ تھریٹ نہیں تھی۔ یہ ویسے امریکہ کو بہت جھٹکا لگا ہے۔ ایک چیز اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز رہ گئی تھی ہماری میں اس کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دامنوں کا ذکر کیا تھا، جو دامنوں کے میں جن ممالک کا نام لوں گا ان میں چین ہے، روس ہے، اور اس کے بعد جو ہے یورپین یونین کے ممالک میں خصوص یورپین یونین، پھر جو ہے جرمن، فرانس، یونائیٹڈ کنگڈم اور امریکہ،
یہ اور پھر اگر جو بھی ضمانتیں دی جاتی ہیں وہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک قرارداد کی شکل میں سامنے آئے تو ایران کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور ایران جو ہے ہوگا کہ یہ اس معاہدے کے اوپر عمل کیا ہے۔ بہت شکریہ سردار سابق سفیر ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خطے میں قیام امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر سرگرم ہے، جبکہ حکومت کے اہم اتحادی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیاسی محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے بلاول بھٹو کو 28ویں آئینی ترمیم کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے، جس کے لیے انہوں نے میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی طرح 28ویں ترمیم کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ ایک بار پھر مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ملاقات کی اور آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، چودھری یاسین موجود تھے۔ ملاقات میں سابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کے درمیان سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں اس ملاقات کا اہم ایجنڈا 28ویں ترمیم تھا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے JUI فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 28ویں ترمیم کے سوال پر کیا کہا، ذرا دیکھ لیں۔ ملاقات میں کون کون تھا؟ بلاول تھے، نیر بخاری تھے، اپنا راجہ صاحب تھے، 5 لوگ اس طرف سے تھے، اس طرف سے مولانا صاحب خود ہیڈ کر رہے تھے اور اسد صاحب تھے، میں تھا۔ مسودہ شیئر ہوا ان ترمیم کا؟ نہیں، 28ویں ترمیم باہمی دلچسپی میں شامل ہے کہ نہیں؟ ہمارے نہیں۔ اچھا، باہمی دلچسپی کے علاوہ کیا؟ باہمی دلچسپی، اس کے علاوہ بھی باہمی دلچسپی ان کی دلچسپی میں 28ویں ترمیم شامل تھی؟ نہیں، اس کی بات ہی نہیں۔ اچھا، نومبر 2025 میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے فوراً بعد ہی ملک میں 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت شروع ہو گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ 28ویں ترمیم میں NFC فارمولے میں نظر ثانی، ملک میں نئے صوبوں کے قیام اور بلدیاتی انتخابات کو مضبوط بنانے کی ممکنہ تجویز شامل ہے۔ عام ترین ملاقاتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت کتنی انفارمڈ ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے قمر زمان کارا صاحب سے۔ کارا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج مولانا فضل الرحمان سے اب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ماضی میں جب مولانا صاحب کا گھر مرکز نگاہ بنا، یا تو کوئی اتحاد بنتا ہے یا کوئی نہ کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے، تو آپ بتائیے گا آپ کے پاس اس تناظر میں کیا خبر ہے؟ کوئی تصدیق کر سکتے ہیں 28ویں ترمیم کیا واقعی وقت کی ضرورت ہے جس کے لیے ملاقات ضروری تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ چیئرمین صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی ہے، اور ایک بات بہرحال ہے کہ ان حالات میں جو گفتگو ہوئی ہوگی اس میں پاکستان کی پالیٹکس، حکومت کے جو اقدامات ہیں اور ریجن کی جو پالیٹکس اور گروئنگ صورتحال ہے، اسی پہ بات ہوئی ہوگی۔ ساتھی لوگ اسی طرح بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایجنڈا، کوئی بات ہوئی ہوگی کسی امینڈمنٹ کے بارے میں، اگر ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، تو اس پہ بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی، لیکن میری چیئرمین صاحب سے نہ بات ہوئی ہے نہ مجھے اس کی ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ ٹھیک، ایز اے سیاسی ورکر میں تھوڑا آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب حکومت کے ساتھ تھے، مگر 27ویں ترمیم میں وہ نہیں تھے، اور جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ان کے مطابق بلاول بھٹو صاحب کسی اجلت میں امینڈمنٹ کی طرف جانا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس بار اپنا جو سیاسی وزن ہے وہ حکومت کے پلڑے میں ڈالیں گے اگر واقعی ناگزیر ہو 28ویں ترمیم؟ تو دیکھیے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ترمیم آتی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اسی صورت میں اس کو قبول کرے گی اگر وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر کوئی بات قوم کا ملک و مفاد میں ہوگی تو اس کو یقیناً قبول کر لیں گے، اس سے وہ بھی انکاری نہیں ہوں گے۔ تو یہ کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پرپوز کرتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو سیٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے گزشتہ چند ہفتوں میں ہوئی، جس سے متعلق حکومتی ذرائع بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک فورس ہی تو کیا جا سکتا ہے، مولانا رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس حوالے سے بتا چکے ہیں، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ عام طور پہ NFC فارمولے میں تبدیلی یا نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کو علیحدہ سے اس پہ کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور واٹ اباؤٹ اتحاد فیوچر سر؟ MKM اور پیپلز پارٹی کے تعلقات میں تناؤ ہے، گورنر سندھ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور MKM کا مطالبہ بھی 28ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس موقع پر یہ مشکل ہوگا اگر یہ ہوا تو؟
बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत करने की हद तक तो मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि बिल्कुल एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत ज़रूरी है जमहूरी अमल के लिए, उसको लोगों के सर्विस डिलीवरी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। रही बात उनसे इत्तेहाद की, हमारे साथ तो इत्तेहाद था ही नहीं, वो तो हमारे अपोजिशन में है वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। और जहाँ तक ताल्लुक गवर्नर की तब्दीली का है, तो ये तो पहले दिन से जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसी वक्त ये तय था कि जो साबिक गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रहेंगे और उनकी जगह मुस्लिम लीग का गवर्नर आएगा। और एमक्यूएम को गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले इस शर्त का पता था। ठीक, अच्छा, यानी एमक्यूएम को पता था। सर, अगर हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात करें तो इस वक्त खित्ते में अमन के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। आपको लगता है हुकूमत को भी पीटीआई के साथ अब कोई सियासी सीज़ फायर कर लेना चाहिए? आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब को इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, अगर तो हुकूमत की तरफ से सीज फायर होना है तो बिल्कुल हम करते हैं, वो तो पहले। अगर खान साहब की तरफ से होना है और पीटीआई खुद सीज फायर करने को तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौत के साए में पलते फलस्तीनी बच्चों के खेल ही खेल में गुड़िया का जनाजा निकालने की वीडियो ने दुनिया भर के लोगों को अफसुर्दा कर दिया है। जहां दुनिया भर में बच्चे गुड़िया और गुड्डों के साथ खेलते हुए उनकी शादी रचाते, वहीं जंग के साए में पलते गजा के मजलूम बच्चों के गुड़िया से खेलने की वीडियो ने वायरल होकर दुनिया भर के जितने भी हसास इंसान हैं उनकी आंखें नम की और दिलों को पिघलाया है। गजा में पनाह गजीन कैंपों के बाहर एक गली में खेलते 4-5 कमसिन बच्चे गुड़िया की शादी नहीं कर रहे बल्कि इसका जनाजा उठा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम बच्चे एक लगेज बैग के पाइप वाले हिस्से को स्ट्रेचर बनाकर इस पर गुड़िया को लिटाते हैं और फिर इसका जनाजा उठाते हैं। ये वीडियो इस बात की अक्कासी करती है कि रोज़ कई बैयतें उठते देखकर फूल जैसे बच्चों के जहनों पर इसके असरात कितने गहरे हो गए हैं कि वो खेल में भी इसको नहीं भूल पाते। माहिर नफ्सियात के मुताबिक इस तरह के खेल इस बात की निशानदही करते हैं कि बच्चे जंग और मुसलसल खौफ के बायस ज़हनी और जज्बाती तौर पर शदीद मुतासर हो चुके हैं। नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के हालात को खेल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और ये वीडियो उनके अंदरूनी खौफ और सदमे की अक्कासी करती है। ऐसे हालात में बच्चों की ज़हनी सेहत पर खसूसी तवज्जो देना नहायत ज़रूरी है ताकि वो इस सदमे से निकलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सके। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।